لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایمان کا شعب الایمان میں سے 37واں شعبہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق ذکر ہو رہا تھا. کیا ہے؟ اپنی خواہشات نفسانیہ کو پاک دامن اور محفوظ رکھنا. اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ شادی، جائز اور حلال بیوی، نکاح. یہ ذریعہ ہے اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی نہیں کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے میرے پاس خرچ ورچ کچھ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بس آپ ہی کے ساتھ رہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ نہیں فرمایا. پھر ایک اور موقع پر فرمایا ربیعہ شادی نہیں کرتے؟ پھر حضرت ربیعہ نے وہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نہیں کہا. پھر اپنے دل میں سوچتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شادی کا فرماتے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ میری دنیا آخرت میں میرے لیے بھلا اور خیر اور مصلحت کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. تو اگر آپ فرمائیں ٹھیک ہے حکم کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصار کے قبیلے کے پاس جاؤ اور ان کو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ نے فرمایا ہے فلانی کے ساتھ میری شادی کر دو. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو انہوں نے عرض کیا خوش آمدید رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے قاصد کے لیے. اللہ کی قسم جو رسول اللہ کا پیغام ہے رد نہیں ہوگا. انہوں نے شادی کر دی، بڑی مہربانی کی، بڑی محبت کی اور مجھ سے کچھ بھی نہیں درخواست کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور غم زدہ سا تھا. آپ نے فرمایا ربیعہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اتنے معزز لوگ ہیں. میں ان کے پاس گیا، فوراً انہوں نے شادی کی، بہت مہربانی سے پیش آئے اور میرے پاس اب اتنا بھی نہیں کہ میں حق مہر ادا کر سکوں. آپ نے دوسرے صحابی کو فرمایا بریدہ سونے کے ٹکڑے اکٹھے کرو. اس وقت سونے چاندی کے پیسے ہوتے تھے. سونے کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور حضور نے مجھے دے دیے. جاؤ میں نے لیے. آپ نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو یہ اس کا حق مار. میں گیا، میں نے انہیں کہا یہ میری بیوی کا حق مار ہے. انہوں نے قبول کیا، خوش ہو گئے اور کہنے لگے بہت عمدہ مال ہے اور زیادہ ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا ہے. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، پھر پریشان. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ اتنے معزز لوگ ہیں، جتنا میں نے دیا اس پر خوش ہو گئے اور کہا بہت ہے. اب میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں ولیمہ کر سکوں. پہلے حق مار نہیں تھا، اب ولیمہ. آپ نے فرمایا بریدہ اور دوسرے صحابی کو فرمایا ذرا کوئی بکری تلاش کرو. تو ایک موٹا زیادہ مینڈا تلاش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ترازو جس کے ساتھ غلہ تولتے ہیں وہ دے دے. میں گیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا اور اس ترازو میں تو وہ ترازو ایسے تھا جیسے ہمارے یہاں ٹوپا وغیرہ ہوتے تھے، اس میں تو جو پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا کوئی برتن بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں. اب یہ آپ کو دے دیں تو وہ کدھر رکھیں گے؟ لیکن پھر بھی دے دیا. میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی بات بھی عرض کر دی. آپ نے فرمایا بس یہ لے جاؤ اور انہیں کہو یہی تمہارے ہاں روٹی پکانے کے لیے ہے، اس کی روٹی پکا لو. گیا، قبیلہ بنو اسلم کے کئی لوگ میرے ساتھ تھے. میں نے ان کو یہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ روٹی ہم خود پکا لیں گے، رہا یہ بس یہی ہم اس کا گوشت وہ پکا لیں گے. سبحان اللہ. اس طرح سے ولیمہ بھی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا بندوبست کر لیا. مہر بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گئی، شادی ہو گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی سکھائی اور قسم اللہ کی جتنا مسلمان بے تکلفی میں پڑے گا اتنا تکلیف سے بچے گا اور جتنا تکلفات میں پڑتا ہے اتنا تکلیف میں پڑتا ہے. شریعت میں تکلفات نہیں، یہ ہمارے رسم و رواج نے تکلفات ڈال دیے اور ہم کہتے ہیں یہ تو ضروری ہے.
اور شریعت کو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں، یہ ضروری ہے اور وہ ضروری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤون، سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں مشقت کم ہو، خرچ کم ہو، وہ سب سے زیادہ برکت والی ہوگی۔ اور ہم لوگ بہت بڑی شادی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی، اور جب شادی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے خانہ بربادی۔ اب اس نوجوان کو اتنی فکر نہیں ہوتی میری شادی پہ کیا خرچ ہوا، بس شادی ہو گئی میری۔ اس کے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی کہ اس کی شادی پر جو خرچ کیا وہ قرض کہاں سے ادا کریں گے، برا باپ ہے، اب اس سے بیچارے سے مزدوری نہیں ہو سکتی، اور یہ تو شادی کے بعد نکما ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے مزدوری کرنا بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ تکلفات شریعت میں نہیں، اتنا خرچ کرو جتنا طاقت ہے۔ بڑا ولیمہ کرنے کی کیا ضرورت، جہادی سفر ہے، اور جہادی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، جہادی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ۔ سفر کے دوران رخصتی، سفر کے دوران سہاگرات اور ولیمہ۔ ولیمہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جس چیز کے پاس جو کچھ کھانے کی چیز موجود ہے وہ اکٹھی کرو، دسترخوان بچھا دیا، کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس کشمش ہے، کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس ستو ہے، مختلف چیزیں دسترخوان پر بچھا دی۔ آپ نے فرمایا بس یہی کھاؤ، یہ ولیمہ ہے۔ اب اس میں کیا تکلفات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر خدمت ہوتا ہے، آپ اس کے کپڑوں پر دیکھتے ہیں کہ شادی وغیرہ کا رنگ لگا ہے، جیسے مثال خوشبو لگاتے ہیں، زعفران وغیرہ وغیرہ، اس وقت جو لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا شادی کی ہے؟ جی شادی کی ہے۔ کنواری سے یا بیوہ سے؟ بیوہ سے۔ کنواری سے کرتے؟ یا رسول اللہ میرا والد فوت ہوا ہے اور پیچھے میری جوان بہنیں چھوڑ گیا ہے اور بھائی اور کوئی نہیں اور میں ہوں، اب میں نے سوچا کہ اگر ان کے پاس کنواری لڑکی آ جائے تو وہ ماں کی طرح ان کو نہیں سنبھال سکے، میں نے اس لیے بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کو وہ سنبھالے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری بھی کر سکو۔ اس صحابی نے حضور کو دعوت نہیں دی تھی شادی کی۔ دیکھ لو کیا صحابہ کرام کے دل میں حضور کی محبت اتنی بھی نہیں تھی جتنی ہمارے دل میں کسی عالم دین کی محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نکاح کے لیے تو فلاں عالم صاحب آوے، اور پھر ایک ایک کو بلا رہے، شادی کی ہے حضور کو نہیں بلائے، یہ نکاح خان فلاں نکاح خان ہو۔ بھئی اب لوگوں میں چونکہ جہالت ہے اس لیے نکاح خان کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑ گئی، ورنہ تو نکاح آسان ہے، چاہے مولوی کو نہ بلو۔ کیسے آسان ہے؟ مجمع اکٹھا کر لو اپنی برادری کا، اس برادری کا، اس برادری کا، یعنی شوہر بیوی دونوں کی برادری کے کچھ لوگ اکٹھے کر لو، اور اکٹھے کر کے وہ جو لڑکی والا ہے وہ کہے خطبہ پڑھنا مستحب عمل ہے، اگر کسی کو خطبہ یاد ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو نماز حنفی میں سے پڑھ لے، کوئی پڑھ لے، اور خطبے کے بعد لڑکی والا کہے کہ میں نے اپنی فلانی نام کی لڑکی اس فلاں والد فلاں کے نکاح میں اتنے حق مہر کے عوض میں ان گواہوں کے سامنے نکاح کر دیے، اور وہ کہہ دے میں نے قبول کی، ہو گیا۔ اجی فلاں مولانا آوے، فلاں مولانا آوے، میرا نکاح بابرکت ہو جائے گا۔ تکلفات سے بھی بابرکت ہوتا ہے، جتنی مشقت کم اتنی برکت زیادہ۔ اب اس صحابی نے نا حضور کو نکاح کے لیے بلایا تھا، شادی ہو گئی، نکاح کے لیے تو نہیں بلایا، اس لیے کہ نکاح کی تقریب کا یہ طریقہ ہماری لا علمی کی وجہ سے جاری ہوا ہے، ورنہ تو نکاح اتنا آسان ہے جیسے میں نے عرض کیا، گواہ ہوں، ایجاب اور قبول ہو، مجلس ہو جائے، کچھ گواہ بن جائیں، حق مہر مقرر ہو جائے، بس ہو گیا نکاح۔ اب جب کسی مولوی کو بلاتے ہیں تو فیس کتنی لیں گے جی؟ اب اگر تھوڑی فیس دیں گے تو سوچ میں آتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہوگا، دیکھ فیس تھوڑی دی ہے، زیادہ دیں گے تو دل نہیں مان رہا، یہ دو لفظ ہی تو اس نے کہے اور کہلائے تو اب اس کو 5000، اور کوئی مثلاً پروا والے لوگ ہیں نا، اور لڑکی ہے اسلام آباد لاہور کی، یہاں سے لے گئے اپنے دلہا صاحب کو اور بارات پہنچی وہاں، یہاں سے کسی مولوی کو تو لے نہیں گئے، اور وہاں کا مولوی ان کے سامنے آیا تو وہ کہتے ہیں جی نکاح کا کتنا لیں گے جی؟ ویسے تو دوسروں سے 20,000 لیتے ہیں، اور چلو تمہیں ہم 15,000 لے لیں گے۔ اب ایجاب و قبول کے الفاظ کہلوانے میں 20,000 اور 15,000 روپیہ لگتا ہے۔ علماء پر خرچ کرو، حافظوں، قاریوں، اماموں پر خرچ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تکلفات ہم نے خود داخل کی ہیں، ورنہ شریعت نے یہ تکلفات نہیں کہے۔ اب جب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا کہ جی آئیں اور میرا نکاح پڑھ دیں، تو صحابہ سے بڑھ کر ہم آئے کوئی؟ جتنا محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی اتنا محترم دنیا کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی انسان نہیں ہے، اور جتنے عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اتنا عاشق حضور کے پہلے صحابی صدیق اکبر یا حضرت علی سے لے کر قیامت تک کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوگا۔
اور عاشق اپنے معشوق نبی کو تو نہیں بلاتا نکاح پر اور نہیں کہتا جی میرا نکاح پڑھوا دیں. پہلے یہ ہوتا تھا جب شادی ہوتی تھی تو نائی کو بلاتے تھے بھائی ہاں جاؤ فلاں 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 جگہ سب کو دعوت دیا. اتنوں کو دعوت دینے کی ضرورت کیا؟ اس کو ایک شخص کی دعوت ہے اور اس کو سارے گھر کی دعوت ہے. تبریتی کہاں دے اور یوں بہت سے آدمی. اور عجیب بات یہ کہ جاہل لوگوں نے یہ بھی کیا میرے گھر شادی ہے میرے بیٹے کی شادی ہے اور میرے رشتہ دار اور قارب وہ جہالت کی وجہ سے کئی دن پہلے آ گئے. اب وہ پڑے ہیں میرے سر پر صبح کو کھلاؤ شام کو کھلاؤ اور خیال کرنا دال نہیں کھلانا. شادی ہے اور دال کھلاتے ہیں شادی اور سبزی کھلاتے ہیں نہیں. اب وہ پڑے ہیں بھئی تمہیں کون سی مجبوری پیش آ گئی؟ تم اتنے نکمے اور فضول ہو کہ دوسرے کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے. تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ کاروبار کوئی نہیں کام کاج کچھ نہیں. بچے بھی آ گئے مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی سارے افسر پر بیٹھے. شادی ہو گئی شادی کے بعد بھی بیٹھے کئی دن تک بیٹھے رہیں گے. یہ کیا تکلفات ہیں؟ ہم نے اس طرح سے گندی حرکتیں کر کے اپنی شادیوں کو مہنگا کر دیا. اپنی جہالت کی وجہ سے قوموں علاقوں اور طرح طرح کی دوسرے تقاضوں کے مطابق رسوم و رواج داخل کر کے ہم نے مہنگا کر دیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو شادی نہیں کرتے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا سے فوت ہوں اور انہوں نے شادی نہ کی ہو یہ برے مردے ہیں. برے مردے یہ مرنے والے برے مرنے والے ہیں جو بغیر شادی کے اس دنیا سے راستہ حلال کا اللہ نے پیدا فرمایا آپ نے اسے مشکل بنا. بعض صحابہ عبادت کے جوش میں جذبہ بہت تھا حضور کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور کے دن رات کے معمولات پوچھے حضور دن کو کیا کرتے ہیں رات کو کیا کرتے ہیں کون سی عبادت کرتے ہیں وغیرہ معمولات پوچھے. تو ازواج مطہرات نے بتایا حضور کے معمولات. کانہم تقالوها ان کے دل میں جتنا جذبہ اور جوش تھا انہوں نے سمجھا حضور تھوڑی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا جذبہ یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دن رات کے مطابق عبادت نہیں کریں گے اس سے زیادہ کریں گے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشایا ہے ضرورت تو ہمیں ہے. تو اب ایک کہنے لگا بس آج کے بعد اما انا فصلی اللیل ابدا ولا ارقد ہمیشہ راتوں کو جاگا کروں گا سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا اما انا فاصوم النہار ابدا ولا افطر اب کے بعد میں روزانہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا اما انا فلا اتزوج النساء اعتزل عن النساء ابدا میں بالکل عورتوں سے شادی نہیں کروں گا اور یوں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر میں اپنی زندگی گزار جاؤں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں. یہ حضور کے شاگرد ہیں جذبے اور جوش میں معمول وہ بنا رہے ہیں جو حضور کے معمول سے ہٹ کر ہے. اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ ابھی وحی تھے منصوبہ بنا لیا اپنا آپ نے فرمایا تھوڑا چہرہ مبارک پر ناگواری اور غصے کے آثار تھے. امان تم قل تم قضا و قضا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی. جی یا رسول اللہ ہم نے ایسی باتیں کی. آپ نے فرمایا سنو میں اللہ سے تم سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں. اصوم و افطر میں روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ چھوڑتا بھی. واصلی وارقد رات کو نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی. واتزوج النساء اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے سے تعلق نہیں. جذبہ ان کا کیا تھا؟ اچھا جذبہ تھا لیکن حضور کی سنت چھوڑتی ہے. آپ نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم نے اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو نبی کی سنت سے موڑا ہوا ہے. بیوگان عورتوں کو نبی کی سنت سے موڑا ہوا ہے. غیر شادی شدہ طاقتور صحت والے وہ جن کی بیویاں فوت ہو گئی انہوں نے اپنے کو بے شادی شدہ کر کے بغیر شادی بغیر بیوی کر کے حضور کی سنت سے منہ موڑا ہوا ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی حضور فرماتے ہیں یہ محمد ہی نہیں ہے ان کا میرے والا طریقہ نہیں ہے. اب ہیں سنی اور سنت سے منہ موڑا ہوا ہے. ماحول ایسا بنا دیا گیا اس میں مجرم کون ہے؟ وہی جنہوں نے ماحول بنایا اور جنہوں نے ماحول کا ساتھ دیا. اس کے نتیجے میں اب نکاح مہنگا ہو گیا ہے شادی مہنگی ہو گئی ہے اور زنا سستا ہو گیا. ہماری عفت و پاک دامنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک خطرے میں پڑ گئی. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اے بڑو جو گھرانے کے بڑے ہوتے ہیں اے بڑو جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو. انکحوا کا معنی شادی کرو الایام معنی جو غیر شادی شدہ ہیں. اب وہ غیر شادی شدہ وہ ہوں جن کی پہلے سے شادی کی ہی نہیں یا وہ ہوں جن کی شادی تو تھی لیکن
اب شادی والے نہیں رہے، عورت فوت ہو گئی، مرد بغیر شادی کے رہ گیا، مرد فوت ہو گیا، عورت بغیر شادی کے رہ گئی، یا خدا نخواستہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، انکحو شادی کرو ان کی۔ مثال کے طور پر آدمی 50 سال سے اوپر ہو گیا اور بیوی فوت ہو گئی ہے، کل کو اگر خدا نہ کرے یہ بستر مرگ پر پہنچ گیا اور اس کا پیشاب پخانہ بسترے پر نکل رہا ہے، کون دھوئے گا؟ بیٹی؟ بیٹی تو خطرے عورت کو نہیں دیکھ سکتی، بہو وہ تو غیر کی عورت ہے، اس کے بیٹے کی ہے، وہ تو اپنی بیوی ہی دیکھ سکتی ہے، یہ جگہ اپنی بیوی ہی پیشاب پخانہ دھو سکتی ہے، اور اب رواج یہ بنا دیا کہ بیوی تو نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں، مرد ایسے حال میں نہ رہے اور عورت ایسے حال میں نہ رہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ جو چیز عیب ہے اسے عیب نہ سمجھا، اور جو عیب نہیں اسے عیب سمجھا۔ عقلیں الٹی ہو گئی ہیں نا، تو برائی کو اچھا ہی سمجھتے ہیں اور اچھا ہی کو برائی سمجھتے ہیں، غلط کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ٹھیک کو غلط سمجھتے ہیں۔ انصاف کے بغیر، اسی عفت و پاک دامنی کے لیے انصاف کی صورت میں اللہ نے ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم دیا ہے۔ فانکحوا نکاح کرو ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں خوش لگیں، مثنا 2 ثلاثہ 3 رباع 4 فإن خفتم اللہ تعدلوا واحدہ، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو صرف ہے کوئی ایک کے بغیر رہے۔ یہ بزرگ ہے، وہ بزرگی نہیں جو نبی کے سنت طریقے سے ہٹ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اللہ کے پیغمبر ہیں، سیدا و حصورا، ان پر خوف آخرت اور خوف خدا اتنا غالب تھا کہ انہیں اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی پیغمبر ویسے بھی معصوم ہوتا ہے، اور کبھی ان کے ذہن میں بھی نہ آیا۔ وہ ایسے تھے جیسے قوت مردانہ ان کے پاس ہو ہی نہ تھی، لیکن خوف خدا اور خوف آخرت ایسا غالب تھا کہ ایسے تھے جیسے قوت مردانہ ہو ہی نہ، عورت کی خواہش ہو ہی نہ۔ اور ایسی حالت میں جب آدمی کے پاس حالت ایسی طاری ہو جائے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اگر بیوی ہو تو یہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اور حقوق العباد میں کوتاہی آئے گی، اور یہ بھی تو گناہ ہے۔ ہر کوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں بن سکتا، اور آج کے دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے، آج کے دور میں خدا بنا، ہر طرف گناہوں اور برائی کے ماحول نے گھیر رکھا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے جوان سے لے کر جب تک طاقت ہے ہم ماحول بنائیں کہ بغیر شادی کے کوئی نہ رہے، نہ مرد نہ عورت، ورنہ کیا حالات ہیں۔ جوانوں کی شادی نہیں کی اور انہوں نے بڑی موبائل کو پکڑا ہوا ہے، باپ نے خرید کر دے دی ہے، پیسے دے دیے، ہاں لے لو، اور وہ موبائل میں برائی اور گند دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں گند زیادہ ہے، تو گند دیکھتے ہیں، جذبات اٹھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گرمائش اور آگ خواہش کی اٹھتی ہے۔ اب سوچتا ہے اس آگ کو کہاں بجھاؤں، تو پھر کوئی گندی صورت اختیار کرے گا یا غیر کی عورت۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ محرموں سے زنا ہو رہا ہے، باپ کی اس بیوی سے ہو رہا ہے جو آدمی کی ماں نہیں، اور کیا بہنوں سے ہو رہا ہے، اور باپ کا بیٹی سے ہو رہا ہے۔ یہ ماحول ہے، قسم اللہ کی یہ ہے۔ علماء کے پاس بتاوا آتے ہیں کہ یہ حال ہو گیا، بتاؤ جو بڑی موبائل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ وہ یا تو یوں کرتے ہیں اور یا کسی اور طریقے سے خواہش پوری کریں گے۔ لڑکی نہ ملی تو لڑکا مل گیا اور پہانے میں منہ ماریں گے، اور لڑکے کو تو پیٹ ہوتا نہیں ہے، بدنامی نہ ہوئی، یہاں بدنامی نہ ہوئی، وہاں جب آدمی مرے گا تو مر کے یہ اگر کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، قوم لوط کے پاس اس کا حشر ہوگا، یہ یہاں کے قبرستان میں نہیں ہوگا، قوم لوط کے پاس۔ بحر میت اردن کے علاقے میں ہے، بحر میت قوم لوط کا علاقہ ہے، جہاں قوم لوط کی بستیاں برباد ہوئیں اور وہاں نیچے سے پانی آ گیا، زمین میں چلی گئی ہیں، ان کی نحوست سے ایسا پانی جہاں مینڈک نہیں رہ سکتا، جہاں مچھلی نہیں رہ سکتی، کوئی جاندار زندہ چیز رہ ہی نہیں سکتی، باہر سے پکڑ کر اندر ڈالو مر جاتی ہے، ایسی نحوست پڑی ہے وہاں۔ اور اس بندے کو بھی جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے کرتے اس دنیا سے گیا، مرنے کے بعد وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور ہمارا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ لڑکوں کو باپ ہونے میں آزاد چھوڑ رکھا ہے، داڑھی آئی نہیں اور فیشن کرتے ہیں، کپڑے خوبصورت بنائیں گے اور بال بھی ایسے بنائیں گے کہ لڑکا نہ لگے لڑکی لگے۔ کیا اس لڑکے کے باپ کو غیرت نہیں آتی؟ وہ لڑکا تو جاہل ہے، لا علم ہے، یہ جی میرے بیٹے کا دوست ہے، آپ کو پتا ہے اس کی دوستی کیسی ہے؟ دوست ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو خیرخواہ اور ہمدرد ہو، جو تیرے بیٹی کی عزت برباد کرتا ہے وہ ہمدرد ہے۔ اور پھر حال یہ ہے کئی لوگوں نے دکانوں میں، مکانوں میں، مارکیٹوں میں ایسی جگہ بنا رکھی جہاں وہ یہ گناہ کریں، لڑکیوں سے لڑکوں سے، عزت برباد ہو رہی ہے دوسروں کی۔ جو اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرتا اس کے گھر کی عفت و پاک دامنی بھی نہیں رہتی، جو دوسرے کی عزت برباد کرتا ہے اس کی عزت بھی پارا پارا ہوتی ہے۔ باتوں میں باتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے میں وہ حدیثیں نہیں پڑھ سکا، یہ مضمون پھر آگے چلے گا۔
اور کئی جوان کیا کرتے ہیں گندگی دیکھ دیکھ کے جب لڑکا بھی نہ ملا لڑکی بھی نہ ملی تو ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے گند نکال دیا اپنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا حشر بھی ہوگا کہ کئی لوگ جو اپنے ہاتھوں سے گندا فعل کرتے ہیں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان کے ہاتھوں کو پیٹ ہوگا، قیامت کے دن رسوائی ہوگی، اور پھر رسوائی ہو اور جنت میں جائے آدمی، جسے اللہ جنت میں بھیجے گا اس کو رسوا نہیں کرے گا، اور جس کی رسوائی ہوگی اسے جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور ایسے برے فعل کرنے سے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد، یہ بزرگوں کی باتیں، جو بندہ لڑکوں سے برا فعل کرتا ہے یا زنا کرتا ہے لڑکیوں سے، مرنے کے بعد اس کی شکل بندر کی ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مرنے کے بعد بندر ہو گیا اور قیامت کے دن اٹھا تو بندر شکل میں، حضور شفاعت کریں گے بندر کی؟ اس لیے حال اس کا کیا ہے، جلدی شادیاں کرو، بچیوں کی غیر شادی شدہ لوگوں کی جلدی شادیاں کرو، ان رسوم و رواجات کو ختم کرو تاکہ نکاح اور شادی آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔